السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل القرآن فيه شفاء للناس صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن حديثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم برادران اسلامیہ معزز سامعین پیارے بزرگ، میں شعبان کا آدھا حصہ گزر چکا ہوں۔ 15 تاریخ آدھا حصہ بھی باقی نہیں ہے رمضان مبارک کی آمد تک کہ ہمارے لیے روز آدھا نصیب ہو رہی ہے ہمارے رمضان ہمیں حاصل ہوگا اور ہم سے مبارک کرے۔ اسی سمت میں انشاءاللہ عزیز اس کی تیاری میں چند باتیں آپ کے ساتھ دو سے گزار کے ساتھ حاصل کریں۔ میں نے پہلا کی خدمت تلاوت کی ہے، اس کے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وننزل القرآن، ہم قرآن کو نازل کیے ہیں فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کہیں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی شان، اس کی عظمت، اس کی اہمیت الگ الگ اندازوں میں بیان فرمائی۔ جہاں لوگ ہیں وہاں کافر جاتے ہیں، لوگ کے اندر مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے۔ جہاں متقین مسلمان ہیں وہاں یہودی، عیسائی، غیر مسلم نکل گئے۔ اب جہاں شفا کی بات ہے فیہ شفاء للناس، تو چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کے لیے شفا ہے، سب کے لیے شفا ہے۔ انشاءاللہ اس کو سال میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کی ذہن میں رکھیں۔ یاد رکھیں کہ سب سے بنیادی بات، اگر ہمارے نبی کا کوئی معجزہ آج دنیا میں ہے تو وہ قرآن میں نہیں ہے، اور قرآن عظیم میں وہ ابدی معجزہ ہے۔ جتنے معجزات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، رسولان نظام کو دیے، وہ وقتی طور پر رہے، وقتی طور پر رہے، جس سے وہ اسلام قبول کر کے کہ وہ معجزہ وحی کا کرنا۔ حالانکہ ان کو بھی کتابیں تھی وہ معجزے کے طور پر، اور آپ زبور انجیل، مگر ہوا کیا جانتے ہو، اس میں انہوں نے تحریف کر دی۔
تحریک کر دی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے نہیں دی. اس معجزے وہ پچھلے جتنے بھی معجزات ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے نہیں دی. مگر مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے, محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری تبارک و تعالیٰ نے لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی ہیں قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کے حافظ. اگر آپ پچھلے معجزات کر دیکھیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مسلسل ہوتے وقتی طور پر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب دیا. اب اس عذاب کا وجود کہاں ہے؟ لوگ دیکھیں عذاب زمین کو پڑنے کا اظہار ہو گیا. دیکھتے ہی ذہن میں بات پیدا ہو کہ نبی ہو, نبی ہی ہے, ایمان لائے. اور کچھ اس کے اندر ایسی اسلحہ کو انہوں نے دیکھنا تھا کہ جادوگر بھی تھا. دو چیزیں جو ایمان لانا تھا وہ معجزہ بن گیا, یہ نبی سے سرگرم تھا. جو ایمان نہیں لانا تھا وہ جادوگر کرنے لگے. اور کرو یہ معجزہ ان پر ختم. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انگلی عطا فرمائی. پہاڑ شق ہو رہا ہے, پتھر کے درمیان پہاڑ کے درمیان زندگی زندہ ہو. یہ اپنی اس کو قبول نہیں کرتی. نہ چارہ نہ پانی نہ حیات کا کوئی ذریعہ نہ سانس لینا مگر زندہ اندر سے منہ نہیں کر رہے سکتے ہوئے. یہ معجزہ تھا. بعضوں نے کہا ہاں حقیقت میں یہ نبی کی شان سے ظاہر ہوا یہ معجزہ ایمان لیا. پاس کرنے کے کچھ عالم ہے, پاس کرنے کے جادو اور کروا وہ معجزہ وہیں پر ختم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم مطالبہ کی آپ نبی ہیں تو ہے کیا آپ کے پاس؟ تو آپ نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, لوگوں کو لکھنا کو لکھنا سب کو علم ہوتا, مادر ذات مردوں کو کنائی عطا کرتا ہوں, کوڑی کے مس کو دور کر دیتا ہوں. تو باز دیکھیں تحقیق کرنے کی معجزہ ہے تو ایمان لائے, جو انکار کرنا پتہ انکار کر رہے. مگر میرے نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا اس کلام الہی کو کوئی بھی جادو نہیں کہا, نہ کہہ سکتا ہے, نہ کہا نہ کہہ سکتا ہے. یہ معجزہ ایسا تھا. اور وقتی طور پر نہیں تھا, وقتی طور پر نہیں تھا. اسی لیے اللہ کے رسول بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا اپنے اپنے زمانے میں, مگر مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہی ہے وہی نبی آپ یہ جملہ ہے بخاری میں. وہی ہے مجھ پر نازل کی گئی, وہ وہی کی حفاظت آج تک ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتے رہے گی. اور اس کی شان جب وہی معمولی بات نہیں ہے. وہی کا مطلب جانتے ہو, وہی کس کو کہتے جانتے ہو؟ وہی وہ ہے اللہ کی صفت. ایک ذات ہوتی ہے, ایک صفت ہوتی ہے. ایک ذات ایک صفت. آدمی ایک ذات ہے, اس کا علم صفت ہے. آدمی ایک ذات ہے, اس کا حسن صفت ہے. آدمی ایک ذات ہے, اس کا ہنر صفت ہے. اسی طرح خدائے وحدہ لا شریک ایک ذات ہے اور اس کی صفت کلام الہی بولنا ہے. کلام الہی بولنا ہے, اسے وہ کلام الہی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میری طرف کو معجزہ عطا کیا گیا, وہی معجزہ عطا کیا. تو اب وہ ایسا معجزہ ہے وہ ختم ہونے والا نہیں, نہایت قیامت تک چلتا جائے گا. پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ معجزات پچھلے انبیاء کے ساتھ
मुक्तदी तौर पर थे और मेरा मुजरा आखिर तक चलता रहेगा और मेरी उम्मत सबसे ज्यादा महशर में सबसे ज्यादा जन्नत में जाने वाली मेरी उम्मत होगी। सबब ये होगा वो मुजजा वक्ती तौर पर था, वो देखकर ईमान लाए थे, वो मुजजा वहां पर खत्म हो गया। मगर ये मुजजा मैं बज़ाहिर दुनिया में नहीं दिखाई दूंगा, मगर मेरा मुजजा चलता रहेगा, जारी रहेगा। और वो मुजजे की वजह से, उस मुजजे की वजह से लोग ईमान लाते जाएंगे, महशर तक, क़यामत तक इतने लोग ईमान लाएंगे, सबसे ज्यादा मेरी उम्मत होगी और मेरी उम्मत पर मैं रश्क करता रहूंगा। इस मुजज़े को अगर आप रमजान मुबारक में तो थामे रहेंगे तो बड़ा फायदा होगा। अगर इसको पकड़े रहेंगे, ये मुजज़ा ऐसा है, उम्मत को सरशार करने वाला, उम्मत को फायदा पहुंचाने वाला, उम्मत को हिदायत की राह पर ले आने वाला, उम्मत के अंदर नूरानी पैदा करने वाला, उम्मत के अंदर निखार पैदा करने वाला, उम्मत के अंदर जो है बेहिसाब अनगिनत नेमतें बांटने वाला, ये ऐसा मुजज़ा, इसका कोई बदल नहीं है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया मुनज़्ज़िल मिनल कुरान मा मुनज़्ज़िल, हमने कुरान करीम को नाज़िल किया, एक शिफाउ लिन्नास कहा गई, इसमें शफा है। तो उससे पहले बस समझ ले कि हम कुरान को थामे, थामने का मतलब सबसे पहले उसको, सबसे पहले उसकी तिलावत का हक अदा करें, उसकी तिलावत का हक अदा करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसके आदाब को बचा लाएं। ये हमारे लिए पहले उससे दीजिए उसकी तिलावत का हक कैसा, और उससे क्या होता है, हम तिलावत का हकीकी आप हक अदा करेंगे तो उससे क्या होता है। अब दुनिया में किसी को फरिश्ता दिखाई नहीं देता अपनी ऐसी शक्ल में, कोई उम्मत नहीं दे सकती, उम्मत नहीं देख सकती असली शक्ल में, इंसानी शक्ल में आ जाए अलग है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इंसानी शक्ल में देखी, सहाबाए किराम ने इंसानी शक्ल में फरिश्तों को देखा, हुजूर के दरबार में आके फरिश्तों को देखा। मगर कुरान एक ऐसी नियमत है, ऐसा मुजज़्ज़ा है, फरिश्तों को असली शक्ल में कुरान का भी हक अदा करता है। उम्मते मुहम्मदिया को शर्फ हासिल होता है, फरिश्तों को देखने का शर्फ हासिल होता है। बुखारी शरीफ आप पढ़िए, बुखारी शरीफ आप पढ़िए, आपको मालूम होगा एक सहाबी रसूल जिनका नाम हुसैन बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु, हुसैन बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु, इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। आज हम हर तरफ से परेशान, सुकून है नहीं, दौलत है, मकान है, औलाद है, आसाइश की चीजें हैं, पंखे हैं, एसी है, मोबाइल है, घूमने के लिए गाड़ियां हैं, सब कुछ है, तो सुकून नहीं। सुकून कहाँ है? सुकून को तलाश करना चाहते हैं। बीपी हमारे अंदर, शुगर हमारे अंदर, और ये बीपी और शुगर किसी दीन की खिदमत के लिए नहीं आई है, जो मुतफक्किर है दीन के लिए नहीं। चलो दीन की फिक्र है, रात रात दीन की फिक्र है, और किसी को मुसलमान बनाने की फिक्र है, दीन की खिदमत करने के लिए फिक्र, बीपी आ गई, शुगर आ गई, इसलिए नहीं, सिर्फ दुनियादारी के लिए आ गई है, परेशानी के लिए आ गई है, परेशानी के लिए आ गई है। सुकून नहीं है। सुकून चाहते हो हकीकत में, सुकून अगर चाहते हो तो सुन लो, बड़े बड़े शेख ने अरबों रुपये हैं, जब तक
وہ نیند کی گولی نہ کھائے، نیند نہیں آتی۔ بعض غیر مسلم بڑے بڑے دولت مند ایسے دولت مند کہ ان کا نام سر فہرست 1 سے 10 نمبر میں آتا ہے کہ 10ویں نمبر میں، 9ویں نمبر میں، 8ویں نمبر میں دنیا کے باہر شخص ہوتے، مگر انہیں نیند نہیں آتی، شراب پینی پڑتی ہے یا گولی کھانی پڑتی ہے۔ سکون کہاں؟ سکون کہاں تلاش کرنا چاہتے ہو؟ سکون ملے گا کیسے؟ ایک جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی کٹیا ہی کیوں نہ ہو، دولت نہ ہو کوئی بات نہیں، عیش و آرام کا سامان نہ ہو کوئی بات نہیں، دنیا نہ ہو کوئی بات نہیں۔ آؤ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے دربار میں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رات کا سمے تھا، دن کا اجالا چلا گیا، کچھ شب سو گیا، اٹھا قرآن مصحف نکالا، کلام الہی کی تلاوت کرنے لگ گیا۔ رات تاریک تھی، چھوٹی سی کٹیا ہے، ایک دور آرام کرنے کی جگہ ہے، اس سے بڑا محل نہیں ہے، نہ بلڈنگ ہے، نہ بڑے بڑے آرائش پاشائش کے سامان ہے، مدینہ کی گلیاں ہیں۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا تھا۔ وہ کہتے یہ ہیں، فرماتے یہ ہیں، اسید بن حضیر کہتے ہیں میرا ایک ننھا سا چھوٹا سا بچہ تھا، اندر جگہ نہیں تھی، باہر سلا دیا تھا، ان کے فقر پر قربان جائیں۔ وہ باہر ننھا سا بچہ لیٹا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک سواری کی تھی، سواری کو باہر باندھ دیا ہوں اور جو ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا جا رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہوں۔ جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، آواز بلند ہوتی رہی، آواز چرکش کرتے رہی، اس رات کے اندر وہ آواز چرکش کرنے لگی، آسمان سے جہاں اترنا تھا اترنے لگ گیا۔ وہ نہیں معلوم، اس کی کیفیت نہیں جانتا، مگر میں جس وقت قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، بس یہ حالت تھی کہ وہ گھوڑا میرا سواری جو سواری شہر میں تھی بلکنے لگ گئی، جھومنے لگ گئی، مچلنے لگ گئی۔ خیال یہ آیا میرا ننھا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اگر میں وہاں نہ جاؤں اسے روم دے گا۔ جیسے قرآن کی تلاوت کو میں نے موقوف کر دیا، پڑھنے کو موقوف کر دیا، بدکنا بند ہو گیا۔ گھوڑا جو جھومنے لگ گیا تھا، بدکنے لگ گیا تھا، وہ بدکنا بند کر دیا۔ پھر میں نے کیا ذہن میں آیا، چلو گھوڑا اپنی آواز کو بند کر دیا ہے، بدکنا بند کر دیا ہے، پھر میں تلاوت کرنے لگ گیا۔ اسی طرح جیسے جیسے میں قرآن کی تلاوت کو روک دیتا ویسے ویسے گھوڑا بدکنا بند کرتا، جیسے پڑھنا شروع کرتا پھر بدکنے لگا۔ پھر مجھے خوف آیا، ایک لفظ میں جب باہر آیا، باہر آنا تھا کہ وہ تھم گیا، رک گیا، اب رکنا تھا۔ ادھر میرا بچہ لیٹا ہوا ہے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک نورانی قندیلیں ہیں، میرے گھر پر چھائی ہوئی ہے، نور بھرا ہوا ہے، ایک نور چھایا ہوا ہے۔ جیسے ہی موقوف ہوا میں دیکھتا گیا، وہ آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ صبح فجر کی اذان ہو گئی، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ یہ کیفیت میں نے پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن کی تلاوت سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، جب میں قرآن کی تلاوت کرتا گھوڑا بدکنے لگتا اور میں موقوف کر دیتا، گھوڑا رک جاتا تھا، اور ایسا ہوا کہ قندیلیں میرے گھر پر اتر رہی تھی، تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے حسین تم جانتے ہو کیا چیز تھی؟ وہ جانتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں نے تو صرف نور دیکھا ہے یا رسول اللہ، میں نے تو قندیلیں دیکھا ہے یا رسول اللہ، میں نے تو شمائل دیکھا ہے یا رسول اللہ، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ آسمان سے تمہارے کلام کو سننے کے لیے، تمہارے قرآن کو تم پڑھ رہے تھے، آسمان سے فرشتے آئے تھے، تمہارے گھر پر چھائے رہے۔ اگر تم صبح تک اسی طرح قرآن پڑھتے رہتے تو سارے صحابہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے
فرشتوں کو تو دیکھا تھا صحابہ کو، مگر اصلی حالت میں نہیں دیکھا تھا صحابہ نے۔ احیاء قلبی کی شکل میں آئے، انسانی شکل میں آئے تو دیکھا، یا اصلی شکل میں کب دیکھ رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کام کر رہے ہیں امت محمدیہ، میرے آقا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا کی شان وہ تلاوت کرے یا نہ کرے، ہر آن میں رحمتیں برستی رہتی ہے، مگر امت محمدیہ اللہ کے کلام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جو ملا، اس کلام کو اگر ایک سوئی کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تنہائی میں اللہ کے محبت میں ڈوب کر، رسول کی محبت میں ڈوب کر اگر ہم تنہائی میں تلاوت کرتے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے قرآن کو سننے کے لیے آتے ہیں، ہمارے گھروں سے مصیبتیں چلے جاتے ہیں، ہماری پریشانیاں ٹلتے ہیں، سکون قلب ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے لیے کوئی سکون چاہتے ہو، تم اپنے دل میں سکون چاہتے ہو، دولت میں نہیں ملے گا، عیش میں نہیں ملے گا، آرام میں نہیں ملے گا، مال میں نہیں ملے گا، اولاد میں نہیں ملے گا، بیویوں میں نہیں ملے گا، کسی چیز میں نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اگر چین ملے گا تو قرآن پڑھو سے نیچے۔ میرے بھائی اور رمضان قرآن پڑھو، ایسے پڑھو فرمان کیا ہو اکیلے پڑھ رات میں تہجد کا وقت ہو، قرآن کو پڑھتے جاؤ، جتنا کام اور پارا ہو، آدھا پارا ہو، ایک رکوع، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، بس تلاوت کا فرض کہ وہ ہوتا ہے سمجھنے کی غرض ہوتی ہے، سمجھنے کی غرض ہوتی ہے۔ آپ پڑھتے ہو، ٹرانسلیشن کر رہے ہو، سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہو، قرآن میں کیا ہے پڑھ رہے ہو، بس ایک وہ ہوتا ہے مولا کا کلام ہے جو رسول کی نسبت سے ہمیں ملا ہے، تیرے کلام سے ہم محبت کرتے ہیں، اسے پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ پھر راحت سکون کو نازل فرمائے گا، پھر دیکھو آپ کا مکان بن جائے گا، راحت والا مکان بن جائے گا، آپ کو خوشیاں میسر ہوں گی۔ آج ہمارے پاس ہے قرآن کا کوئی ادب نہیں ہے، قرآن کا کوئی ادب نہیں ہے، آداب نہیں ہے، معجزہ ہے، معمولی بات نہیں بتا رہا ہوں، بہت بڑا معجزہ ہے لوگوں کو ملا ہے، اگر اس کو تھامے رہیں گے تو نجات ملے گی۔ رمضان المبارک آ رہے ہیں، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو، اس کی رحمتوں کو لینے کے لیے، اس کے برکتوں کو لینے کے لیے، پھر یہ موقع میسر نہیں ہوگا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل ہوتا ہے، 23 برس تک نازل ہوتا رہا، بچہ کہے گا 23 سال تک میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالی رسول کیا اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کیا۔ حضور پڑھنا چاہتے، بار بار دہرانا چاہتے، لا تحرک به لسانک ان علینا جماعت القرآن، اے حبیب بار بار مت پڑھیے، اس زبان کو حرکت نہ کیجیے، ہماری زندگی ہے، ذمہ داری ہے۔ اب یہ ہونے کے باوجود اب دوسری بات بخاری کی عرض کر رہا ہوں میں آپ کو، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اللہ حفاظت کی ذمہ داری دیا، میرے نبی پر قرآن اتارا، مگر میرے نبی کیا کرتے جانتے ہو؟ اللہ کے رسول کیا کرتے؟ حضور کیا کرتے؟ جبرائیل امین ہر رات رمضان میں آتے، ہر رات آتے، آ کر کیا کرتے؟ میرے آقا انہیں قرآن سناتے، وہ سنتے، جبرائیل پڑھتے، میرے آقا سنتے تھے۔ حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا، کیا سمجھنے کے لیے کر رہے تھے؟ یہ پڑھنا سنانا سمجھنے کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں، سمجھ چکے ہیں، سمجھانے
بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، بعض ایسے بھی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ کر پڑھو، اس سے کیا ہوتا رکھے ویسا پڑھنے میں کرنا نعوذ باللہ، قرآن کے ہدایت کے بارے میں ہوتا رکھے ویسا پڑھنے کے بارے میں کہہ رہے ہو، مطلب یہ جملہ استعمال کیا قرآن کے لیے مناسب ہے؟ اے آقا بڑے یاد ہونے کے باوجود سینہ مصطفیٰ میں اترا ہوا قرآن جبرائیل کو سنا رہے ہیں، جبرائیل سن رہے ہیں، کہاں بات جا رہی ہے ان کو سوچا بھی ہے اور بھی کیا ہے؟ ادب کو محفوظ رکھو، ادب کو محفوظ رکھو۔ ان کا ٹرانسلیشن پڑھو، یہ بولنا چاہتے ہیں دوسری زبان میں، ان کا ٹرانسلیشن پڑھو، قرآن کو چھوڑو، یہ گمراہی کا سب سے بڑا نظریہ۔ آپ کو آپ جس انداز میں نماز تراویح پڑھتے ہو، چار چار رکعت کے بعد تسبیح پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے؟ میرا ٹرانسلیشن پڑھ کے سنو۔ خدا کی یاد سے واقعی سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، یہ ایسے ایسے کلمات ہیں، ایسے ایسے کلمات ہیں، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ ایسے کلمات جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے اجر ثواب ہے، سننا بھی اجر ثواب ہے، پڑھنا بھی اجر ثواب ہے۔ اور ان کا ٹرانسلیشن اردو اس کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں ذکر ہوتا ہے، یہ الگ نظریات ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سمجھنا ضروری ہے قرآن کریم، کون انکار کر رہا ہے؟ ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، اس کا ٹائم آ گیا، یہ عبادت کا ٹائم ہے۔ یہ ایسے ایسے نظریات ہوتے ہیں۔ میں جو مضمون کا بولنا چاہ رہا تھا ٹائم نہیں رہا، وہ میں انشاءاللہ پھر آئندہ بتاؤں گا، آئندہ جمعہ وقت نہیں ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ رات کو بہت کر جگے ہوئے، میں سائلات کافی سائلات ہوئے ہوئے زیادہ وقت پہلے آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو سنتے ہو، قرآن کے آداب کو محفوظ رکھتے ہو، قرآن کو اچھی طرح پڑھو، قرآن کی تلاوت ایسی کرو کہ ہم پیغام کا شرف اپنے حاصل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر بھی اور دوسری ضرورت ہے رمضان بنوں کے، رمضان کو کس طرح ان اوقات کو کس طرح گزاریں اور کس طرح ہم عبادت کریں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں، بزرگوں سے خواہش کرتا ہوں، اول ملتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم ملتا ہے جتنا بڑی مشکل بات ہو۔ اذان ہو گئی 42 تک، اذان ہونے کے بعد 50 تقریباً 50 تک بیٹھنا پڑتا ہے، 50 کے بعد پھر گھنٹی، اب دیکھنا 25 منٹ پر گھنٹی چلتے رہتی ہے، باس کی فکر ہوتی ہے، ساتھ 5 منٹ پر رہتی ہے، باس کی فکر کی دور کو تو بڑا اچھا ہوتا ہے، بات رکھے ایسا چلتا ہے، دونوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ہم کو یاد رکھو، گھڑی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ساری چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ دیکھ کر انشاءاللہ اختصار میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ یہ مضمون مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ وننزل القرآن ما هو الشفاء والرحمة انشاءاللہ العزیز۔ آپ سے گزارش ہے بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، یہ واٹس ایپ اور موبائل کو ذرا دور رکھو اور دور رکھو۔ دینی باتوں سے ہم کو گمراہ کیا جاتا ہے، دینی باتیں پتا کرنا گمراہی کے ہیں، اٹائی بنا ہوا گمراہی کا پٹائی ہوتی، شراب رکھ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے شراب کھانے والے کے پہلے وہ بڑا بڑا کھانے بڑا نہیں لینا چاہتا ہوں، یہ سب باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے، سب سارے نظارے اس کو پہلے۔ میرے بھائیوں سے گزارش اور نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، ان نگاہوں کو برباد نہ کرو۔ یہ نگاہیں چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ نگاہیں ہم جس خدا کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، جس خدا کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، اس خدا کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم اپنی ساری زندگی جس کی عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، حج ادا کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقات و خیرات کرتے رہے، ہم تو دیکھا ہی نہیں خدا، ہم نے دیکھا ہی نہیں، عبادت تو کر رہے خدا کو دیکھا ہی نہیں۔
تو مقامی بھی لا ظاہر نہیں ہوتا، اللہ ظاہر ہو گیا ہم سب برباد ہو جائیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے۔ مگر محشر میں تو ہوگا نہیں، جنت میں جانے کے بعد دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے یا رسول اللہ، دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ چاند تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کوئی دیکھ رہے میں تمہارے لیے دشواری پیدا ہو رہی ہے؟ عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ، جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم اپنے خدا کو دیکھیں گے محشر میں، وہ لذت ملے گی، جنت کی ساری لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہوگی، وہ رب کائنات کو جو دیکھتے رہیں گے بس دیکھتے ہی چلے جائیں گے، ہر لمحہ ہر گھڑی کہے جائے کون، ہر لمحہ دیکھ کے چلے جائے۔ وہ نعمت نوجوانوں ہمیں ملنے والی ہے، اس نعمت کو نہ کھوئے، ان آنکھوں کو گناہ میں ڈال کر غلط چیزیں دیکھ دیکھ کر یاد رکھو، محروم نہ ہو جائے وہ چیز سے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ موبائل ہمارے لیے سب سے زیادہ نقصان۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے پروردگارا مولا کریم ہم سب کو تیری عبادت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں دور فرمانا، رمضان مبارک اور تو عبادت کی توفیق عطا فرما، ہر وقت تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و علیہ وسلم اجمعین والحمد للہ۔